1984 2 اور 3 دسمبر کی یہ وہ رات ہے جو وجہ بنی تھی ایک بہت بڑی تباہی کی، جو دنیا میں بدترین تباہی میں آج بھی ریکارڈز میں لکھی ہوئی ہے، انفیکٹ کہ جانیں بھی چلی گئیں۔ اس پانی کی وجہ سے ایک کیمیکل ریاکشن ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک زہر آلود گیس لیک ہونا شروع ہو گئی۔ انڈیا میں مدھیہ پردیش اسٹیٹ کا سب سے بڑا شہر ہے بھوپال۔ اسے جھیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اس میں بڑی خوبصورت جھیلیں ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہی جھیلوں کا پانی زہر اگلنے لگ گیا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ 1984 2 اور 3 دسمبر کی یہ وہ رات ہے جو وجہ بنی تھی ایک بہت بڑی تباہی کی، جو دنیا میں بدترین تباہی میں آج بھی ریکارڈز میں لکھی ہوئی ہے۔ یونین کاربائڈ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ وہ کمپنی ہے جو ایکچولی امریکہ سے یونین کاربائڈ کارپوریشن کی سبسیڈیری تھی، جو بھوپال میں جس کی فیکٹری لگائی گئی تھی۔ یہ ایک پیسٹیسائڈ کا پلانٹ تھا جو کہ بہت ساری زہریلی کیمیکلز اور گیس کو ملا کے کچھ ایسی ادویات بناتا تھا۔ دسمبر 2 تاریخ کی رات کو یہاں پر ایک ایسی زہریلی گیس لیک ہو گئی تھی جس نے بھوپال شہر کی ہواؤں کو زہر آلود کر دیا، جس سے بہت سے لوگ اثر انداز ہوئے، انفیکٹ کہ جانیں بھی چلی گئیں۔ 1984 میں جب یہ حادثہ ہوا، اسے کچھ عرصے پہلے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے بھی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، لیکن بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوا تھا۔ یونین کاربائڈ کی فیکٹری میں کافی سارے ایسے انسیڈنٹس چھوٹے چھوٹے ہو چکے تھے جو کہ آئے دن کسی نہ کسی کی موت کی وجہ بھی بن جاتے تھے۔ یہ خبریں میڈیا پر نہیں آنے دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے اثر و رسوخ والے لوگ موجود تھے۔ 1982 میں جب یہ حادثہ ہوا تھا چھوٹے پیمانے پہ، تب ایک رپورٹر نے ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش بھی کی، عدالت سے رابطہ بھی کیا، بہت سارے اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ مگر وہی معاملہ 84 کے اندر اتنا بڑا معمہ بن گیا کہ وہ اتنی ساری جانیں تک لے گیا۔ 3 اسٹوریج ٹینکس تھے جہاں پر یہ گیس اور ان کے کیمیکل کا اسٹوریج ہوتا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک کا خالی رہنا بہت ضروری تھا۔ اس وقت 2 تاریخ کے آس پاس میں حالات ایسے تھے، انفیکٹ ان کے جو گیج اور جو میٹرز لگے ہوئے تھے وہ بھی خراب تھے، جس کی وجہ سے جب تیسرا ٹینک جس کو خالی رہنا تھا وہ بھی آدھے سے زیادہ بھر چکا تھا۔ کچھ ان کی ٹیم ممبرز نے پانی کھول دیا، جبکہ وہ پانی دوسری طرف سے جہاں سے اس کو بہنا چاہیے تھا وہ نہیں بہا، اور انفیکٹ وہ جا کے اس گیس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس پانی کی وجہ سے ایک کیمیکل ریاکشن ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک زہر آلود گیس لیک ہونا شروع ہو گئی۔ جو ان کے امپلائیز تھے جو اس معاملات کے ذمہ دار تھے، وہ تو ایکچولی میں چائے پی رہے تھے، اپنے ٹی بریک کے اوپر موجود تھے۔ ان کو ایمرجنسی میں بلایا گیا، سب لوگوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ جناب یہ گیس تو لیک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بہت کوششیں کرنے لگے کیونکہ انٹرنلی جب وہ گیس پھیلنا شروع ہوئی تو وہ امپلائیز یا وہ اسٹاف کے لوگ خود ہی سانس نہیں لے پا رہے تھے، انفیکٹ کچھ کی تو اسی وقت موت بھی واقع ہو گئی جو برداشت نہیں کر پائے یا جو بالکل سانس نہیں لے پائے۔ اسی دورانیے میں تقریباً 30 ٹن کے قریب یہ گیس ہوا میں جا چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت اس رات کے سپین کے اندر اس گیس کی وجہ سے ایکسپوزڈ تھے۔ 2 لاکھ کے قریب 15 سال سے کم عمر بچے تھے، اور 3000 سے زیادہ حاملہ عورتیں اس وقت وہاں موجود تھیں اس شہر میں، جو ڈائریکٹلی اس گیس کی وجہ سے افیکٹڈ تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس رات کے پہر میں 3000 سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہو چکی تھی، اور آنے والے چند ہفتوں میں مزید 8000 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ چونکہ رات کا پہر تھا، گورنمنٹ آفیشلز اویلیبل نہیں تھے، کوئی مدد اویلیبل نہیں تھی، مگر اسی دوران اس فیکٹری کے بہت قریب بھوپال کا ریلوے اسٹیشن بھی موجود تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور فوری طور پہ انہوں نے وہ اقدامات شروع کر دیے جو ان کے بس میں تھے، ان کی کیپیسٹی میں تھے، اور وہ لوگوں کو بچانے کے لیے جدوجہد میں جڑ گئے۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نیٹ فلکس کے اوپر ریسنٹلی ایک سیریز آئی ہے، دا ریلوے مین، بہت زبردست سیریز ہے، اس کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور یہ پورے بھوپال کے اس انسیڈنٹ کے اوپر ہی بنائی گئی ہے، اور وہ ریلوے مین یعنی کہ وہ ریلوے کے جو لوگ تھے انہوں نے کس ذمہ داری سے ان لوگوں کو بچایا۔ اس سارے سانحہ کا امپیکٹ کیا آیا؟ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو زندگی بھر کے لیے سانس لینے میں تکلیف یا دمے کا مرض ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو آنکھوں کی بینائی میں مشکلات آ گئیں،
انفیکٹ آنکھوں میں جلن یا انفیکشن اور دیکھنے کے مسائل شروع ہو گئے، اور یہ لانگ ٹرم تھے۔ بہت سے بچے جو حاملہ عورتیں تھیں ان کے ایسے پیدا ہوئے جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ڈیفیشنسی رہ گئی جو کہ زندگی بھر کے لیے ان کے لیے مشکل بن گئی۔ بھوپال کی وہ جھیلیں جو اس کو چار چاند لگاتی تھیں وہی اس طرح سے کنٹامنیٹ ہو گئیں، اس طرح سے زہریلی ہو گئیں کہ اس نے اپنے آس پاس کے تمام کھیت اور درخت اور جو بھی گرینری تھی وہ سب ختم کر دی۔ سننے میں آیا ہے کہ آج بھی 2023 میں ان کا زیر زمین پانی اس وقت بھی ٹاکسک ہے، زہریلا ہے، نہ وہ پینے کے قابل ہے نہ وہ کسی ضروری کام کے قابل ہے۔ بھوپال میں پینے کا پانی باہر شہروں سے آتا ہے۔ امیجن کریں ایسا وقت جب آپ کے چاروں طرف لاشیں پڑی ہوں، انسانوں کی لاشیں تو ایک طرف، جانور، گھوڑے، گدھے یا گائیں بیل بھی جو اس وقت وہ چرانے کے لیے ان کا غلہ بانی تھا وہ سب بھی مرے پڑے ہوں، تو ہماری کیسی حالت ہوگی؟ جب یہ سانحہ ہو چکا، لوگ مر چکے اور حالات واپس نارملائز ہونے لگے، تو اسی دورانیے میں بہت سارے عدالتی کیس کھل گئے اور یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسئلہ تھا کہاں اور کیسے یہ سارا ایشو بنا۔ اسی دورانیے میں یونین کاربائڈ انڈیا کی جو ٹیم تھی، جو انڈینز تھے، انہوں نے الزام تراشی کرنا شروع کر دی اپنے چیئرمین پہ، جو امریکن چیئرمین تھا اسی کمپنی کا، اس کے اوپر۔ تقریباً 4-5 سالوں کے دوران جب یہ کیس چلتے رہے اور اس کا فیصلہ آیا تو عدالت نے تقریباً اس وقت کے حساب سے $470 ملین کی سیٹلمنٹ کا فیصلہ سنا، یعنی کہ یونین کاربائڈ $470 ملین کا ہرجانہ بھگتے گی۔ خیر انہوں نے بھگت بھی لیا، پے بھی کر دیا۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد مزید الزام تراشی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی چیئرمین کے اوپر مین سلاٹرنگ کا نیا کیس کھل گیا 1991 میں، جس کی سزا تقریباً 10 سال قید کی تھی۔ البتہ وہ شخص جو چیئرمین تھا وہ مفرور تھا اور وہ کسی کے ہاتھ میں اتنا آرام سے آیا نہیں۔ اسی کے چلتے 2010 میں 7 ایسے انڈین امپلائیز کو بھی سزا سنائی گئی جو اس وقت ذمہ داران میں سے تھے اس مسئلے کے۔ اس وقت کے حساب سے 1 لاکھ انڈین روپیز کی پینالٹی، فائن اور 2 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ یہ کیسز وہیں ختم نہیں ہوئے۔ کچھ سوشل ایکٹیوسٹ آج تک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مزید سیٹلمنٹ ملنی چاہیے یونین کاربائڈ سے۔ 14 مارچ 2023 یعنی کہ اسی سال کورٹ نے ان کی وہ اپیل بھی خارج کر دی تھی اور یہ کیسز کو یہاں پہ کلوز کر دیا تھا۔ اب یہ پورے سانحے کو اگر آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس پوری ویڈیو کو بھی دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارا فیلئر جو ہوا وہ سب سے زیادہ بدنیتی اور کرپشن کی وجہ سے ہوا۔ ایون کہ جو امریکن اس کے مینجمنٹ میں لوگ شامل تھے وہ انڈین گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو پیسہ تک کھلاتے تھے تاکہ MIC جو گیس پہلے امپورٹ ہو رہی تھی وہ انڈیا میں ہی بنائی جائے، جو کہ خطرناک گیس تھی، اس کو انہوں نے انڈیا میں بنانا شروع کیا۔ اور اس وقت کے زمانے میں اس فیکٹری میں نہ اس کے لیے کوئی کوالیفائڈ اسٹاف موجود تھا، نہ ہی ان کے پاس وہ والے سسٹمز تھے جو اس پورے گیس کی پروڈکشن کو مینج کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر متوقع سانحہ سامنے آ گیا تو وہ کیا کریں گے۔ کرپشن کی جب بات کریں تو کرپشن کی حد یہ تھی کہ کمپنی کے ذمہ داران کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے کیونکہ وہ پیسے کھلائے بیٹھے تھے آلریڈی، اسی لیے وہ اتنا آگے تک بڑھ چکے تھے اور اس وقت یہ حادثہ ہو گیا۔ انفیکٹ اگر وہ اس وقت یہ بات پہلے ظاہر کر لیتے تو انڈیا میں اس کا اینٹیڈوٹ بھی موجود تھا اور لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا بروقت، مگر یہ کمپنی کے ذمہ داران کی لاپرواہی تھی اور چونکہ وہ کرپشن اس میں پوری طرح سے شامل تھے تو وہ اینٹیڈوٹ بھی ٹائم کے اوپر ان کو نہیں مل سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون تھے؟ کیا وہ ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی یا پھر وہ کمپنی کے مالکان تھے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی کرپشن پاکستان میں بھی کتنی زیادہ ہو رہی ہے اور ایسے بڑے اداروں یا فیکٹریز میں بھی اس طرح کی سچویشنز بن سکتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان سے بچنا ضروری اس لیے ہے کہ آن ٹائم اگر آڈٹ اور مانیٹرنگ ہو جائے تو ہم اس قسم کے بڑے حادثات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے شامل کرنی ضروری تھی یا کرنی چاہیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سانحے کے بارے میں پتہ چل سکے کتنے معصوم لوگ، بے گناہ لوگ اس وقت مارے گئے اس سچویشن میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔